بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا بھارت سے پھر جنگ ہوگی؟ 2 حملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے، ایک پاکستان میں اور ایک ہندوستان میں۔ ان کے کیا نتائج نکلیں گے اور ان کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دوسری طرف جناب پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ سے پاس ہو گئی ہے، اپوزیشن کے تمام تر شور کے باوجود، اور 2 سینیٹرز کی قربانی ہو گئی ہے۔ وہ 2 سینیٹرز کون ہیں؟ اور جناب اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولانا طارق جمیل پر ان کے بیٹے نے الزام لگایا ہے کہ وہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا کہانی ہے؟ تو ان سب چیزوں کے ساتھ سب سے اہم چیز تھی، ویسے تو دہشت گردی کے معاملات ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ذکر کروں گا 27ویں آئینی ترمیم کا۔ 27ویں آئینی ترمیم پر بہت شور مچا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن ہوا وہی جو سب کو پتہ تھا، اور جو آج صبح دن میں سینیٹر جو ہیں فیصل واڈا صاحب، انہوں نے بتا دیا تھا۔ وہ جناب مٹھائی لے کر پہنچ گئے سینٹ میں، اور ان کا مٹھائی کھائیں، پاس ہو گئی، یہ تو پاس ہو گیا، اب اگلی بات کریں، 28ویں کے لیے بات کریں۔ ان کا کانفیڈنس دیکھیں آپ۔ اچھا، حکومت نے نمبرز پورے کرنے تھے، حکومت کے نمبرز میں وہ بھی ایشو آیا کہ عرفان صدیقی صاحب شدید علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، وہ بلکہ آئی سی یو میں تھے، ظاہر ہے وہ سینٹ میں نہیں آ سکتے تھے، تو لیکن 64 کا نمبر جو ہے، وہ جو گولڈن نمبر تھا، وہ پورا ہو گیا۔ اور تینوں خانگیوں میں انہوں نے جو شور مچایا، وہ آپ یہ ویڈیوز اور تصاویر دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سے وہ پھاڑ کر مسودوں کی کاپیاں پھینک رہے تھے، چیئرمین سینٹ پر بھی اور باقی لوگوں پر بھی۔ اپوزیشن کا جو ایک سٹائل ہے ہمارے ہاں، اور پی ٹی آئی کا تو انفارچونیٹلی ان کا تو انداز ہی ہے کہ انہوں نے شور شرابے کی، انتشار کی، لڑائی جھگڑے کی سیاست کرنی ہوتی ہے۔ وہ سیاست کرنی ہو، وہ جلسہ کرنا ہو، وہ حکومت میں آنے کے بعد بھی کرنا ہو، ان کا صرف یہی کام ہے، تو انہوں نے وہ کیا، لیکن ظاہر وہ پاس ہونی تھی ترمیم، اور وہ ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں 2-3 دیکھیں، میں خود اس پہ کافی سارا کرٹیسائز کرنے کے باوجود، ایک پولیٹیکل جو پروسیجر ہے نا، وہ اپنی جگہ بہرحال ہوتا ہے۔ وہ ترامیم جس کے بارے میں ڈاؤٹس تھے کہ وہ این ایف سی ایوارڈ اور صوبوں کی خود مختاری اور ان کا شیئر اور ان کی وزارتیں واپس جانا، پیپلز پارٹی نے اس پہ ایگری نہیں کیا، باقی جماعتوں نے بھی ایگری نہیں کیا، وہ نہیں ہو سکی۔ اچھا، کوئی 45 کے قریب وہ آئی تھیں شکیں تھیں جن پر ہونا تھا، اس میں سے کچھ پیپلز پارٹی نے نکلوا دیں، کچھ اور پارٹیوں نے بھی کہا کہ نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کے اعتراضات تھے، نون لیگ کے کچھ چیزوں پر آبجیکشنز تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مطلب آئی تھی وہ ترمیم، لیکن خیر وہ جس کے بھی اعتراضات تھے، اس کے بعد کچھ چیزیں اور ایڈ ہوئیں، اور 59 مطلب انہوں نے جو ہے ایم کیو ایم والوں نے بلدیاتی نظام کے حوالے سے کچھ ترامیم دی، اور فائنلی 59 شکوں کے ساتھ یہ پاس ہو گئی۔ مبارکبادیں مل رہی ہیں حکومت کو، حکومتی بینچوں کو۔ 2 سینیٹرز کی قربانی ہو گئی ہے، ایک پی ٹی آئی کے ابڑو صاحب اور ایک جے یو آئی کے۔ وہ جو پی ٹی آئی والے صاحب نے تو خود ہی استعفیٰ دے دیا، انہوں نے تو جو کمیونیکیشن چل رہی ہے پبلک ہو رہی ہے، اس کے مطابق چیئرمین سینٹ نے کہا ڈونٹ وری، آپ پھر آ جائیں گے۔ اچھا، جو جے یو آئی کے صاحب ہیں، انہوں نے کہہ رہے کہ وہ نکال دیں گے، نوٹس دے دیا، کریں گے جو بھی کریں گے۔ بہرحال یہ 2 اس کے وکٹمز بنتے ہیں، شکار ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ترمیم سینٹ سے تو پاس ہو گئی ہے۔ اب قومی اسمبلی میں ویسے ہی میرا خیال ہے وہ آسانی سے ہو جائے گی۔ تو یہ مرحلہ جو ہے جس میں 2 سب سے اہم بنیادی چیزیں، ویسے تو ظاہر 59 شکیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن 2 بڑی اہم شکیں ہیں، ایک آئینی عدالت کے حوالے سے اور ججوں کی ٹرانسفر کے حوالے سے، جو عدالتی نظام کے حوالے سے وہ مرحلہ حل ہو گیا، اور دوسرا جو ہے وہ آرمی چیف کی بطور فیلڈ مارشل جو عہدہ ہے، اس کو قانونی تحفظ اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہے، وہ سارا جو مطلب ڈیفنس فورسز کے چیف کے طور پہ وہ ساری چیزیں ہیں، اس میں شامل ہیں۔ ان کے کیا نتائج نکلیں گے؟ ترامیم ظاہر کبھی بھی حرف آخر نہیں ہوتی ہیں، ترامیم ہوتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، نئی ترامیم ہو جاتی ہیں، سیاست کا حصہ ہے۔ میرا تو شروع سے آبجیکشن یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو خود انیشیٹو لینا چاہیے، ان کی اپنی انوالومنٹ، ان کی آنرشپ نظر آنی چاہیے۔ لیکن جب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں، مطلب ہمارے وزیر دفاع سینئر وزیر ہوتے ہیں نا، مطلب سینئر تو وہ ویسے پالیٹکس میں اور بڑا ایک عہدہ بھی ہے وزارت کا،
حقیقت میں کیا ہے جو بھی ہو، لیکن وہ ایک وزیر ہے، وفاقی وزیر، جب وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے ہونا ہے. تو اس سارے معاملات میں، ان ساری چیزوں میں چلتے چلتے یہ ہو گیا. لیکن اصل میں سیکیورٹی کے تھریٹس اپنی جگہ ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اس سے پہلے وہ جب یہ عدالتی ہوا تو وہ ایک جج صاحب نے پھر خط لکھ دیا. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ججز جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے قانون کو دیکھتے ہوئے، آئین کو دیکھتے ہوئے، پھر جب ہم روتے ہیں، کہتے ہیں سر پیٹ لینے والی بات ہے. ہماری عدلیہ کا جو دنیا میں تنزلی کے ساتھ نیچے سے جو نمبر آتا ہے کمال کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ججز یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے. تو آپ خود سوچیں، جسٹس منصور نے جو آج خط لکھا ہے پھر، تو اس کے بعد پھر بندہ یہی سوچ سکتا ہے کہ ہمارے ججز کا خیال یہ ہے کہ یہ ججز سے پوچھ کے، عدالتوں سے پوچھ کے پھر قانون سازی ہونی چاہیے. مطلب پارلیمنٹ کے ایک طرف ہم باتیں کرتے ہیں جمہوریت کی، ججز بھی جب تقریریں کرنے آتے ہیں نا فنکشنز پہ، بڑی وہ قربانیاں، جمہوریت، سچ، حق کی آواز، ساری چیزیں. لیکن اچھا، اپنے لیے سارا کچھ چاہیے انہیں. اس کا جو پارلیمنٹ کا جو رائٹ ہے قانون سازی کرنا، آئین سازی کرنا، آئین میں ترامیم کرنا، اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے. لیکن پھر وہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے جو ابھی ہوا ہے نا، کہ یہ اس طرح کے مسائل جو ہے نا، یہ جتھے بندی، گروپ بندی، پالیٹکس، یہ سب چیزوں کی وجہ سے پھر یہ سارے راستے نکلے ہیں. بہرحال یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. لیکن میں جو خطرے والی بات کر رہا تھا، آج 2 واقعات ہوئے ہیں. پہلا واقعہ ہوا انڈیا میں دلی میں ایک وہ لال قلعے کے قریب ایک گاڑی میں دھماکہ ہوا، جس سے 8 لوگ جو ہے اپنی جانوں سے گئے ہیں اور 11 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں. اچھا، وہ آپ کو پتہ نا ہمارے جو معاملات ہیں انڈیا کے ساتھ، جو بار بار ہم بات کر رہے تھے کہ فالس فلیگ آپریشن والی بات ہے، وہاں سے ہوگا انڈیا، پھر کوئی وہ ہماری نیوی کے حوالے سے کوئی اٹیک کر سکتا ہے، سمندروں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے. انفارمیشن ہوتی ہے نا، سب وہ جہاں کچھ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. ظاہر ہماری بھی ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں، انفارمیشن لے رہی ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں تھیں. تو آج وہ جو ایک بڑا اٹیک ہوا ہے، ایک تو وہ فالس فلیگ آپریشن والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی ہوتی بھی ہے. اچھا، وہ اب انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان جیسا ملک جو خود دہشت گردی کا شکار ہے، آج ہی ہمارے ہاں جو وانا کیڈٹ کالج میں واقعہ ہوا ہے، جس میں 2 تو دہشت گرد مارے گئے ہیں. اور ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو خبر یہ آ رہی تھی کہ شاید ابھی کچھ دہشت گرد اندر بھی ہیں اور ان کے افغانستان میں رابطے ہیں، وہ فون پر رابطے میں یا جو بھی کمیونیکیشن چل رہی ہے. اب پاکستان جس طرح سے دہشت گردی کو فیس کر رہا ہے، ہر سٹیج پہ ہمارے سویلینز، ہمارے پولیس والے، ہمارے فوجی، ہمارے جوان، ہمارے آفیسرز، تو وہ، اور یہ پچھلے ایک مسلسل ایک طویل تاریخ بن گئی ہے ہماری، کئی سالوں کا یہ معاملہ ہے، بلکہ دہائیوں پہ چلی گئی ہے. تو اس میں دنیا کو اب احساس ہے. انڈیا اگر کوئی الزام لگاتا ہے نا، اب دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے. اور پاکستان جس طرح سے ان سے لڑ رہا ہے، پاکستان جس طرح سے ان کو ختم کرنا چاہ رہا ہے دہشت گردی کو، تو اب اگر انڈیا کوئی الزام لگاتا بھی ہے تو وہ ایک تو دنیا نہیں ایکسیپٹ کرتی. انڈیا نے اگر کوئی شوق پورا کرنا ہے، 6 مئی والے اٹیک کے بعد 10 مئی تک جو انہیں سبق سکھا دیا گیا ہے، جو انہیں سمجھا دیا گیا ہے، جو انہیں جواب مل چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی انہیں کوئی اپنا شوق پورا کرنا ہو تو ظاہر ہے پھر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ ان کی اگر پولیٹیکل مائلیج کے لیے مودی صاحب اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو یقیناً ہندوستان کو نقصان پہنچے گا. اچھا، جنگ تباہی ہوتی ہے، جنگ کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ دونوں پارٹیوں کو نقصان ہوتا ہے. تو عقل کے ناخن لیں مودی صاحب، اور کوئی ایسی حرکت کرنے کے بجائے اپنے سسٹم کو دیکھیں، جہاں کوئی لوپ ہولز ہوں ان کو کنٹرول کریں، چیزیں مینیج کریں، ٹھیک کریں اپنی انٹرنل چیزیں، اور سبق سیکھیں پاکستان سے. ایک سبق تو وہاں سکھا دیا تھا، ایک جو خود سیکھنے والا وہ بھی سیکھ لے، ورنہ پھر دوسری صورت میں تو ہے ہی ہے نا، ہماری طرف سے بھی چلتا رہے گا سارا معاملہ. کیونکہ ہمارا بڑا کلیئر وہ اس میں سٹانس ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اور جب جنگ مسلط کی جائے گی تو پھر اس کا جواب، اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی اور پوری دنیا دیکھے گی. اور یہ ثابت ہو چکا ہے مئی میں. پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ہم جنگ میں جائیں. لیکن جب ہم اللہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اچھا، ایک تو پہلے وہ افغانستان کے حوالے سے میں بات کر دوں. جب ہم یہ بات کر رہے تھے نا، تو وہ ترکی سے کچھ وزراء آ رہے ہیں، ترک صدر کا خیال ہے کہ وہ یہاں آئیں گے، اور جو ہمارا ڈیڈ لاک ہے اس پہ کچھ
ہمارے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور جو ہمارے افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں وہ شاید سیدھے ہو جائیں. تو آج والا تازہ جو کیڈٹ کالج والا واقعہ ہے وہ بھی اس میں ایڈ اپ ہوتا جائے گا. تو بات وہی ہے, چاہے اس میں ترکی شامل ہو جائے, سب دوست شامل ہو جائیں, کہ افغانستان کو اپنی سرزمین سے یہ بند کرنا ہوگا دہشت گردی کا معاملہ. بس اتنی سی بات ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. وہ اگر ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. دوسری طرف وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ایک کنٹروورسی چلی 2 روز پہلے 3 روز قبل, جب وہ ڈاکٹر نبیہہ کی ویڈیو آئی جہاں ان کا نکاح ہو رہا ہے اور مولانا صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. اچھا وہ سین یہ کہ ادھر دلہن بیٹھی ہے, درمیان میں مولانا صاحب بیٹھے ہیں بڑے ساتھ جڑ کر, اور ان کے ساتھ وہ دلہا بیٹھا ہوا ہے. جب مولانا صاحب بزرگ ہیں, نو ڈاؤٹ وہ سارا کچھ ہے, لیکن اب وہ ان کے اس پر اعتراض ہو رہا تھا کہ کیا وہ محرم اور نامحرم والا معاملہ جو ہے, مولانا صاحب چونکہ معروف عالم دین ہے تو ان کی تبلیغ بڑی پرانی, ایک زمانے میں تو مولانا صاحب تصویر بنوانے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے, شرعاً جائز نہیں سمجھتے تھے, لیکن خیر وقت گزر گیا, چیزیں بہت ساری بدل گئی. تو اب جب ان پر اعتراض ہو رہا تھا تو ان کے بیٹے کی ایک ویڈیو آئی ہے, وہ ویڈیو پوری تو میں نہیں چلا سکتا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے بڑا لمبی چوڑی وضاحت دیا, اور ہاں وہ JANO.PK پہ یہ پوری خبر ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اسی کی تفصیل ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مولانا بزرگ ہو گئے ہیں, نکاح بھی پڑھاتے ہیں, ہزاروں لوگوں کے پڑھا چکے ہیں, تو وہ جو ساتھ بیٹھنا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی مولانا کا اپنا بیٹا یہ الزام لگا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل جو کام کر رہے ہیں وہ خلاف شریعت ہے. ہم اس طرح کی چیزیں روز بھگتتے ہیں, مطلب یہ لڑائی جھگڑے, اس طرح سے فتوے لگا دینا اور پھر آگے وہ اشتعال دلانا, لوگوں کا ایک دوسرے کے خلاف ہو جانا, جوابی الزامات لگنا, یہ ساری چیزیں پہلے ہی معاشرے میں کشیدگی ہے مختلف حوالوں سے. تو میرا خیال ہے اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے, لیکن مولانا کے بیٹے نے خود سے جب یہ بات کی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی میں خود شریعت والا اور شریعت والوں کے ساتھ میرا تعلق, اور میں مدرسوں کا بندہ ہوں, مدرسے کی لائن کا بندہ ہوں, تو میں کسی بھی غیر شرعی چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یعنی وہ زور دے رہے ہیں کہ یہ کام جو ہوا ہے وہ غیر شرعی ہوا ہے. اچھا ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف وہ ڈاکٹر نبیہہ جو ہیں ان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہیں خیال کرنا چاہیے تھا, ایک بزرگ کے پاس نہیں, ایک بزرگ کے پاس آئے ہیں, تو وہ بعد میں جو ویڈیوز وغیرہ بنی ہیں جس پر آبجیکشن ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, انہیں خیال کرنا چاہیے تھا. چلے انہیں بھی خیال کر لینا چاہیے تھا, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء دین کو ہمارے ملک میں بڑے بڑے, مطلب مولانا طارق جمیل خود ایک بڑے عالم دین ہے, ان کی بڑی شہرت ہے, ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے, لوگ انہیں ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, بڑی عقیدت کے ساتھ ان کی باتیں سنتے ہیں. دوسری طرف ہمارے پاس بڑے جید علماء, مفتی منیب الرحمان صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, اور بڑے بڑے علماء موجود ہیں عوام کی رہنمائی کے لیے. میرے خیال میں ہمارے جو یہ بزرگ جید علماء ہیں ان کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے کہ ہمیں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ ایک دوسرے پر شریعت کے حوالے سے فتوے لگا دینا, اور مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو بڑے لوگ ہیں, سینئر لوگ ہیں, جیسے مولانا طارق جمیل ہیں, جب ان کے بیٹے کو یہ کہنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے انہیں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے. مجھے ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے, وہ فنکاروں سے بھی مل رہے ہوتے ہیں جس میں میل فیمیل سب ہے, مطلب وہ ان کی نیت بالکل ٹھیک ہوگی, اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ اس وجہ سے کنٹرول نہیں ہو سکتی کہ مولانا کی عمر 70 سال ہے یا 72 سال ہے تو ان پر آبجیکشن نہیں ہو سکتی. وہ اب یہ ہمارے جو یہ بزرگان دین ہیں آج کے دور کے, جو ہمارے بزرگ ہیں, جو ہمارے دینی معاملات پہ رہنمائی فرماتے ہیں ہماری, ان کو سوچنا ہوگا, ان کو بیٹھ کر کوئی ایسا لائحہ عمل بنانا ہے, کوئی ایسا نیا کریکلم بنا لیں, کچھ ایسی چیزیں کر لیں کہ وہ کن چیزوں کو فالو کرنے کے لیے لوگوں کو تعلیم دینی ہے اور پھر اس کے مطابق خود بھی کرنا ہے. تو یہ جھگڑے نہیں ہونے چاہیے, اور جھگڑے تو کوئی بھی نہیں ہونے چاہیے. امن سکون سے رہنا چاہیے, وہ چاہے یہ دہشت گردی کے معاملات ہوں, چاہے مذہبی شدت پسندی کے حوالے سے ہوں, چاہے سیاسی شدت پسندی کے حوالے سے ہوں. یہ جب شدت پسندی اور جھگڑے ختم ہوں گے, ہم آپس میں مل جل کے رہیں گے امن کے ساتھ, تبھی ہمارے خوشحالی کے راستے پر ہم آگے بڑھ سکیں گے. شکریہ.